فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اوکے چیف، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتی رہوں گی، لیکن زیادہ لمبا سفر نہیں کروں گی میں، اس وقت تک جب تک عقب سے آپ کے پہنچنے کی اطلاع نہ مل جائے۔ اوکے، میں نے جواب دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ نواب سراج الدین ایک نرم خو طبیعت کے انسان تھے۔ اپنی شاندار شخصیت کے باوجود ان کے اندر انکساری تھی۔ نرم لہجے میں ہر شخص سے پیش آتے تھے، لیکن میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ اگر یہ شخص کسی سے بد دل ہو جائے تو اس کے لیے کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ افریقی مزدور تندرست و توانا اور چاقو چوبند تھے۔ نواب سراج الدین نے ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی معاوضے کی ادائیگی کر دی تھی، چنانچہ میں بھی ممنونیت کا اظہار کر رہا تھا۔ جو لباس میں نے استعمال کیا تھا وہ خاکی رنگ کی مضبوط زین کا تھا اور اس میں میری شخصیت مزدوروں جیسی ہی لگتی تھی، لیکن کئی بار میں نے دل نشیں اور طاہر کو اپنی طرف اشارے کر کے کچھ باتیں کرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ بظاہر یہی اندازہ ہوا تھا مجھے کہ وہ میری شخصیت پر کچھ تبصرے کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی قابل تشویش بات نہیں تھی۔ ممبارڈو چھوڑ دیا گیا تھا۔ لینڈ روور میں نواب سراج الدین، ان کی بیٹی دل نشیں اور سیکرٹری طاہر تھے۔ طاہر ہی لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے ٹرالر لگا دیا گیا تھا جس میں ہم 6 مزدوروں کے لیے فرش پر بستروں کا بندوبست تھا۔ ٹرالر میں چاروں طرف کھڑکیاں لگی ہوئی تھی، انہی میں ہمارے لیے ضروریات زندگی کا بندوبست کر دیا گیا تھا، اور عام حالات میں ہمیں لینڈ روور تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹرالر میں ایک چھوٹا سا سٹور بھی تھا جو اس کی چھت کے پاس بنا ہوا تھا۔ اس میں بہت ساری چیزیں بھری ہوئی تھی۔ ڈیزل کا بہت بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ غرض سراج الدین نے بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے یہ خوشی تھی کہ اس سفر کے لیے مجھے خصوصی انتظامات نہیں کرنا پڑے تھے۔ سفر جاری رہا۔ ممبارڈو کی آخری عمارت بھی پیچھے رہ گئی اور ہم ویران حصے میں نکل آئے۔ چاروں طرف پتھریلی زمین نظر آ رہی تھی۔ چٹانوں کا ایک عظیم سلسلہ نگاہ کی آخری حد تک پھیلا ہوا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتھریلے راستوں پر سفر کرتے ہوئے مسلسل جھٹکے بھی لگ رہے تھے، جس سے یہ سفر خاصا تکلیف دے رہا۔ بالآخر سورج چٹانوں کے عقب میں ہی کہیں روپوش ہو گیا اور ہم نے ایک جگہ قیام کر لیا۔ دن میں شدت کی گرمی رہی تھی، لیکن رات اسی شدت سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر کمبلوں میں لپٹ کر سونا پڑا اور ساری رات خاصی سردی لگتی رہی۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ باہر کھلی جگہ میں سوئیں گے، لیکن سردی کی شدت دیکھتے ہوئے ٹرالر ہی میں آرام کرنے لیٹ گئے۔ لوبو کے ایک ساتھی نے پودینے کی چائے تیار کی۔ ابلے ہوئے پانی میں سوکھے ہوئے پودینے کی پتیاں اور شکر جس قدر مزیدار ثابت ہوئی اس کا تصور تک نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس قسم کی چائے پی اور اتنا لطف آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بقیہ رات اسی طرح گزر گئی۔ دوسری صبح سردی ختم ہو چکی تھی۔ سراج الدین نے ہمیں ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر تیار ہونے کے لیے کہا اور تقریباً 9:15 بجے لینڈ روور اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دل نشیں، طاہر اور سراج الدین لینڈ روور میں تھے، باقی سب پیچھے ہی تھے۔ میں بھی ابھی منظر عام پر آ کر ان لوگوں میں کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ میرے لیے مشکل نہ ہوتا، مگر اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں پیش آئی تھی۔ چٹانوں کا یہ تکلیف دہ سفر دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے تک جاری رہا اور اس کے بعد ہم ایک آبادی کے نزدیک پہنچ گئے۔ کھجوروں کے درخت دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ درختوں کے جھنڈ میں سے جھانکتی ہوئی مٹی کی شکستہ دیواریں اور چٹانیں کاٹ کر بنائے ہوئے مکانات بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ہم نے اس آبادی کے قریب قیام کیا۔ یہاں کے باشندے غیر مہذب نہیں تھے، پورا لباس استعمال کرتے تھے اور اندر آبادی میں بازار وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن ہم نے آبادی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس جگہ ہم نے قیام کیا تھا یہاں سے کچھ فاصلے پر مٹی کے جھونپڑوں کی ایک قطار دور تک چلی گئی تھی۔ نہایت پرسکون جگہ تھی۔ ایک چشمہ ریت سے پھوٹ کر ایک چھوٹی سی جھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس جھیل سے اس وادی کے کھیت سیراب ہوتے تھے، چنانچہ دوسری سمت کا علاقہ خاصا خوبصورت اور سرسبز تھا۔ رات کی تاریکی میں کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ غالباً یہ دولت مند لوگ ہوں گے جو اپنے گھر روشن رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں گے، ورنہ باقی جھونپڑے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
دیر تک ہم اپنے ٹرالر کے دوسری سمت تاریکی میں آنکھیں پھاڑتے رہے۔ افریقی مزدور سو گئے تھے۔ لوبو مجھ سے انگریزی زبان میں گفتگو کرتا رہا تھا اور پھر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں کھڑکی کے پاس ہی اپنی نشست گاہ میں بیٹھا حالات پر غور کرتا رہا۔ جی چاہا کہ سائیکا مائلر سے گفتگو کروں اور معلوم کروں کہ وہ کامیابی سے ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں یا کہیں بھٹک چکی ہے۔ چنانچہ چند لمحے سوچنے کے بعد میں خاموشی سے ٹرالر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ٹرالر سے زیادہ فاصلے پر جانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس طرح سراج الدین ممکن ہے کسی شبہ کا شکار ہو جائے یا مجھ سے کوئی خطرہ محسوس کرے۔ چنانچہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جگہ بیٹھ کر ٹرانسمیٹر نکال لیا اور اس پر سائیکا کو مخاطب کرنے لگا۔ چند ہی لمحے میں سائیکا سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا، مسٹر علی، میں نہایت کامیابی سے آپ کا تعاقب کر رہی ہوں۔ جس بستی کے نزدیک آپ نے قیام کیا ہے اس کی جنوب کی سب جو ایک بہت بڑی چٹان نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اس کے عقب میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ابھی تک سفر میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہم نے بھی نہایت مناسب انتظامات کے ساتھ سفر کا آغاز کیا ہے۔ ویسے آپ کو تو کوئی الجھن نہیں ہے؟ نہیں سائیکا، بس یہی خیال تھا کہ تم خیریت سے ہو یا نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب، بلکہ سچ جانیے اس سفر میں لطف آ رہا ہے۔ اوکے، آرام کرو، میں نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ لیکن ابھی ٹرانسمیٹر بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ دفعتاً ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کچھ مشالیں اسی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں جہاں لینڈ روور کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بستی کے لوگ تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گیا اور برق رفتاری سے لینڈ روور کی طرف دوڑا۔ ٹرالر میں پہنچ کر میں نے لوبو ہی کو جگایا تھا۔ میرے جھنجھوڑنے پر لوبو پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پریشان نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ یہ آواز سن رہے ہو لوبو؟ وہ لوگ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ لوبو ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ وہ بغور ڈولوں کی آواز سنتا رہا۔ اس دوران آواز قریب آ گئی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، وہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچانے آئے ہیں، بلکہ شاید انہیں مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کی ہدایت ملی ہے۔ ڈھول کی آواز سے لینڈ روور میں موجود سراج الدین صاحب اور ان کے دونوں ساتھی بھی باہر نکل آئے تھے۔ سراج الدین صاحب کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ لوبو جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں اپنی الٹی سیدھی انگریزی میں صورتحال سمجھانے لگا۔ سب سے آگے ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی لوگ ڈھول بجا رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ عورتیں رنگ برنگی پوشاکوں میں ملبوس ہمارے سامنے پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے برتن اٹھائے ہوئے تھے جن میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ انہوں نے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص نیچے اتر آیا تھا۔ وہ افریقی زبان میں کچھ کہنے لگا جس کا ترجمہ لوبو نے ان الفاظ میں کیا کہ وہ شخص انہیں اپنی بستی میں خوش آمدید کہتا ہے اور حسب توفیق ہماری خاطر مدارت کرنا چاہتا ہے۔ سراج الدین صاحب نے اپنی زبان میں ان کا شکریہ ادا کیا اور لوبو ہی کے ذریعے یہ الفاظ اس شخص تک منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے اعزاز میں ایک رقص و موسیقی کا پروگرام پیش کیا گیا۔ عورتیں نرم اور مدھم لے میں کچھ گنگنانے لگی۔ آسمان ستاروں بھرا تھا اور ستاروں کی چھاؤں میں یہ منظر عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ مرد بھی رقص کر رہے تھے اور عورتیں بھی۔ تقریباً 4-4:30 بجے تک مہمان نوازی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہم گہری گہری سانسیں لے کر اپنی آرام گاہ میں آ گئے۔ دل نشی کو میں نے اس دوران بہت خوش دیکھا تھا۔ وہ ان مناظر سے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن بند سی لڑکی تھی۔ اس وقت برف پر بھی میں نے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغرور ہو۔ دوسری صبح بہت جلدی ڈیرے اٹھا لیے گئے۔ خطرہ یہ تھا کہ مہمان نواز کہیں دوسرا مرحلہ نہ شروع کر دیں اور ہمارے سفر میں رکاوٹ بن جائے۔ چنانچہ ہم اس علاقے سے آگے بڑھ گئے۔ برق رفتاری سے سفر طے کرتے ہوئے سورج نکلنے کے وقت ہم آبادی سے بہت دور آ گئے تھے۔ اب ریگستانی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ افریقہ میں جو چیز بھی تھی وہ انتہائی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ پہلے ہم جس علاقے سے گزرے تھے وہ چٹانی تھا اور تا حد نگاہ چٹانیں ہی چٹانیں پھیلی ہوئی تھی اور اب ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا تیز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے کپڑے گرد سے اٹھ گئے تھے اور بدن پسینے میں شرابور ہوتے جا رہے تھے۔ ریگستان کی لاتعداد کہانیاں سن رکھی تھی میں نے، خاص طور سے ایسے ریگستانوں کی جہاں موت بگولوں کی شکل میں ناچتی رہتی ہے، لیکن خدا کے فضل سے ہمیں موت کے رقص کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ترتیب دیے ہوئے نقشے کے مطابق سفر جاری رہا۔ کہیں کوئی چھوٹی موٹی آبادی کسی نخلستان میں نظر آ جاتی اور کبھی بالکل ہی ویرانے۔ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا
جو افریقی روایات کو ہمارے سامنے لاتا، کیونکہ یہ ابتدائی حصے تھے۔ سفر بہت محفوظ اور مشینی ذریعے سے ہو رہا تھا، لیکن لینڈ روور کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ اس کی قوت برقرار رہے۔ 3 دن کے بعد ریت کے ان ٹیلوں کی جگہ سوکھی دلدل نے لے لی۔ یہاں جگہ جگہ اونٹوں گدھوں کی ہڈیوں کے انبار لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو افریقی ننگ دڑنگ قبائلی لوگ نظر آئے جو ہاتھوں میں لکڑی کے برتن لے کر دوڑتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے تاکہ انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں۔ یہ علاقہ ختم ہوا تو سوکھی گھاس کے میدان شروع ہو گئے۔ یہ میدان بنجر ہونے کے باوجود آباد تھے۔ یہاں کے لوگوں کے چہرے مہرے بدل رہے تھے، رنگ زیادہ گہرے ہوتے جا رہے تھے اور چوڑی ناکیں گالوں تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لڑکیاں بھی اوپری لباس سے بے نیاز تھی۔ خواتین کے کانوں میں بڑی بڑی لکڑیاں ٹھوسی ہوئی تھی اور وہ بچوں کو پشت پر اٹھائے پھرتی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ زمین کا رنگ یہاں تبدیل ہو گیا تھا۔ اب جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے وہاں مٹی کا رنگ سرخ تھا اور درختوں پر زرد رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ دور دور تک سبز گھاس لہرا رہی تھی، سفید بگلے اڑتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، اور جو سب سے خوفناک چیز یہاں تھی وہ چیونٹیوں کے کوہا نما ٹیلے تھے جو زمین پر جگہ جگہ ابھرے ہوئے تھے۔ اس علاقے سے گزرے تو آگے کا سفر انتہائی خطرناک ہو گیا، کیونکہ یہاں نوکیلی چٹانیں ابھری ہوئی تھی اور لینڈ روور کے ٹائر ان چٹانوں پر شاید اپنی قوت نہیں آزما سکتے تھے۔ اس علاقے میں پہنچ کر کوئی 1 میل کا فاصلہ ہی طے کیا گیا تھا کہ لینڈ روور رک گئی۔ اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جھٹکوں کی وجہ سے سامان کا سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ لینڈ روور رکی اور نواب سراج الدین نیچے اترائے۔ ان کے چہرے سے پریشانی جھانک رہی تھی۔ ہمارے قریب پہنچ کر انہوں نے پریشان لہجے میں کہا، اس جگہ تو سفر آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو لینڈ روور ختم ہو کر رہ جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر یہاں سے اپنا رخ بدلنے کی کوشش بھی کریں تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے راستے ہمارے لیے آسان ثابت ہوں گے، میں نے کہا، اور نواب صاحب الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ لینڈ روور کی ڈرائیونگ بھی اس وقت شدید مشکل ہو رہی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ لوبو ڈرائیونگ نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اس وقت ان کی مدد کرنا ضروری خیال کیا اور گردن خم کر کے بولا، جی ہاں، اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ نہایت مہارت سے کرنا تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے لینڈ روور آگے بڑھا دی۔ بلا شبہ جگہ جگہ اسٹیئرنگ کو جھٹکے لگ رہے تھے اور خطرہ تھا کہ بیلنس راڈ دھوکہ نہ دے جائے۔ نواب سراج الدین صاحب میرے بالکل نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دل نشی اور طاہر لینڈ روور کے پچھلے حصے میں تھے۔ جھٹکے لگنے سے وہ اچھلتے تو ان کے سر بار بار چھت سے ٹکرا جاتے تھے۔ اس صورتحال سے خاصی پریشانی ہو رہی تھی۔ تب دل نشی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ سفر پیدل ہی طے کیا جائے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چٹانی راستہ کتنا طویل ہے۔ کتنا سفر کر سکو گے تم؟ سراج الدین نے کہا، اس کے باوجود میں اس حالت میں سفر نہیں کر سکتی۔ دل نشی نے کہا اور پھر میری طرف رخ کر کے توہم کانہ لہجے میں بولی، روک دو گاڑی، روک دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ لینڈ روور سے منسلک ٹرالر میں موجود افریقیوں کی کیفیت بھی خراب معلوم ہوتی تھی، کیونکہ لینڈ روور رکتے ہی وہ بھی ٹرالر سے نیچے اتر آئے تھے۔ دل نشی کے اترتے ہی طاہر علی اور نواب سراج الدین بھی نیچے اتر آئے تھے۔ انہوں نے افریقیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ بھی پیدل سفر کرنے کے خواہش مند ہو؟ نہیں جناب، سٹور سے سامان نکل کر نیچے بکھرنے لگا ہے۔ تیل کا ایک برتن ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرالر میں تیل پھیل گیا ہے۔ ہم نے فوری طور پر اسے صاف تو کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری چیزوں کو نہیں سنبھال سکے۔ یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ اب اگر راستہ بدلنے کی کوشش کی جائے تو بھی ہمیں اس سلسلے میں خاصی مشکلات پیش آئیں گی۔ تم لوگ کوئی مشورہ دے سکتے ہو؟ انہوں نے لوبو اور دوسرے افریقیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انگریزی نہ جاننے والے افریقی لوبو کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ لوبو نے آہستہ سے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا جناب، کہ ہم لوگ سامان کندھوں پر اٹھا کر آگے کا سفر کریں اور گاڑی یہی چھوڑ دی جائے۔ لیکن کچھ نہیں ڈیڈی، میں یہ موسیقی خیز سفر جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ پیدل سفر کیا جائے، دل نشی نے کہا، اور فیصلہ ہو گیا۔ لینڈ روور اور ٹرالر خالی کیا جانے لگا اور پھر مزدوروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سامان کے بنڈل بنا کر انہیں کندھوں پر اٹھا لیں۔ مزدوروں کا تو کام یہی تھا، انہیں سامان اٹھانے میں کوئی یار نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ہم اس انداز میں آگے بڑھ گئے۔ چٹانوں پر پیدل سفر بھی کافی مشکل تھا۔ دل نشی اتفاق سے میرے برابر چل رہی تھی، وہ سخت جلائی ہوئی تھی
طاہر بھی ساتھ ساتھ تھا جبکہ سراج الدین صاحب لوگوں کے ساتھ آگے چل رہے تھے۔ کاش آپ ان ہولناک ویرانوں کا سفر نہ کرتی۔ آپ کو اس حال میں دیکھ کر طاہر کی آواز ابری اور دل نشیں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ انداز خونخوار تھا۔ طاہر علی سٹپٹا گیا۔ جی نہیں، خود سے مخاطب تھا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ دل نشیں نفرت سے گردن جھٹک کر آگے چل پڑی۔ کسی حد تک صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی تو میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، جی چاہتا ہے تمہیں بازوؤں میں اٹھا کر آگے بڑھوں۔ اردو زبان استعمال کی تھی اور چونکہ یہ الفاظ سرگوشی میں کیے گئے تھے اس لیے آواز بھی نہیں پہچانی جا سکتی تھی، لیکن لہجہ اتنا بلند تھا کہ دل نشیں سن لے۔ وہ رک گئی اور خونی نگاہوں سے طاہر کو دیکھنے لگی۔ یہ الفاظ بھی تم نے خود کو مخاطب کر کے کہے ہیں؟ جی میں نے۔ لگتا ہے یہاں آ کر تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے۔ کیا میں اسے دور کرنے کا کوئی بندوبست کروں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آگے بڑھو، وہ سرگوشی میں بولی۔ جی آگے بڑھو۔ اس بار وہ غرائی اور طاہر صاحب جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ میں گردن جھکائے چل رہا تھا۔ بیچارہ طاہر اب لوبو اور سراج الدین صاحب کے ساتھ چل رہا تھا۔ دل نشیں میرے بالکل قریب تھی اور بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھا پا رہی تھی۔ ایک بار وہ لڑکھڑائی تو میں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ سنبھلی اور پھر قوت سے بازو چھڑا لیا۔ شکریہ، بازو چھوڑا بھی جاتا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس وقت جب یہ یقین ہو جائے کہ گرنے والا سنبھل گیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، آئندہ ایسی بدتمیزی مت کرنا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، بہتر ہے، میں نے جواب دیا۔ میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اگر وہ فوراً ہی نہ سنبھلی تو ضرور گرے گی، اور یہی ہوا۔ اگلے پتھر پر قدم رکھتے ہی وہ لڑکھڑائی اور اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے۔ میں چاہتا تو اطمینان سے اسے گرنے سے روک سکتا تھا۔ میں تھوڑا سا پیچھے کھسک گیا اور وہ اطمینان سے چاروں شانے چت ہو گئی۔ اس کی حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ طاہر صاحب سب سے آگے تھے۔ اس نے جھک کر دل نشیں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ جھکا، دل نشیں کا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کی گال پر پڑا اور وہ جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ تھپڑ کی آواز تقریباً سب نے سنی تھی۔ دل نشیں خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس تکلیف دہ سفر کی رات بھی نہایت بدنما جگہ ہوئی تھی۔ چاروں طرف بدصورت سیاہ چٹانیں ابری ہوئی تھی جن کے درمیان خشک جاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سامان کھول کر نیچے رکھ دیا گیا اور مزدور اپنے مشاغل میں منہمک ہو گئے۔ مجھے سائیکا کا خیال تھا، چنانچہ کچھ دور جا کر میں نے ٹرانسمیٹر پر سائیکا کو مخاطب کیا۔ وہ جیسے انتظار ہی کر رہی تھی۔ ہیلو علی، کیسا سفر ہو رہا ہے؟ میں دیکھ چکی ہوں کہ تم لوگوں نے لینڈ روور چھوڑ دی ہے۔ علی، تمہیں اس طرح سفر کرتے دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ ہاں، بے حد ضروری سائیکا۔ تم اپنی کیفیت بتاؤ۔ بالکل وہی حال ہے جو تمہارا۔ بڑا تکلیف دہ سفر ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ آگے کا سفر کر سکتی ہو؟ 100%، کیوں نہیں؟ آگے سفر جاری رکھو، میں نے کہا اور رسمی باتوں کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ بڑے موقع سے یہ گفتگو ختم ہوئی تھی کیونکہ ایک لمحے بعد طاہر میرے پاس موجود تھا۔ ہیلو مسٹر طاہر، میں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ہیلو ٹونی، سفر بے حد تکلیف دہ ہے۔ ہاں، بے حد، میں نے جواب دیا۔ یہاں تنہا کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی تنہائی اچھی لگتی ہے۔ تمہاری شخصیت بہت پراسرار ہے، طاہر نے کہا۔ کیوں؟ نہ جانے کون ہو تم، جو کچھ نظر آتے ہو وہ نہیں ہو۔ نظر کا چشمہ استعمال کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے جواب دیا اور پھر پوچھا، مس سراج کہاں ہے؟ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ مجھے افسوس نہیں ہے، میں نے حیرت سے کہا، اس لیے کہ میں بچپن سے اس کا عادی ہوں۔ بچپن سے؟ ہاں، ہم بچپن کے ساتھی ہیں۔ کوئی رومانی داستان؟ ذاتیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، طاہر نے کہا۔ خدا حافظ۔ میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور طاہر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سنو تو مسٹر ٹونی، وہ جلدی سے بولا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں دوسرے لوگ موجود تھے۔ لوبو سراج الدین صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ مسئلہ اسی تکلیف دہ سفر کا تھا جس کے تصور سے اب سب لرز رہے تھے۔ سراج الدین صاحب کہہ رہے تھے، یوں لگتا ہے مسٹر لوبو جیسے ہم نے راستوں کا تعین غلط کیا ہے۔ اب تک کا سفر صرف پریشانیوں میں گزرا ہے، چٹیل میدان یا پھر ریت کے تودے۔ وہ جنگل کہاں رہ گئے جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابھی ہم نے بہت مختصر سفر کیا ہے جناب۔ اس طرف کے راستے خشک ہیں، اس لیے سیاح بہت کم ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ اس راستے کو عبور کرنے کے بعد آپ کو جنوب کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس طرف جنگل ملیں گے اور اگر ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
مسئلہ تو اس راستے کو عبور کرنے کا ہے، مسٹر سراج الدین نے کہا، اور پھر میری طرف رخ کر کے بولے، کوئی مشورہ دو مسٹر ٹونی۔ سوری، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تب پھر یوں کریں کہ جلد سے جلد سفر کیا جائے تاکہ مصائب کا خاتمہ جلد از جلد ہو جائے۔